یہ مناظر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں ناروے کے ایمبیسڈر ایمان مزاری سے مصافحہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہ وہ عدالت میں گئے ان کی کارروائی کو دیکھنے کے لیے. ناٹ اونلی کہ یہ جو انٹرنیشنل نارمز ہیں، جو وینا کنونشن فار ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، اس کی شق نمبر 41 کی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ یہ پاکستان میں یہ جو لبرلز اور یہ جو پروگریسو لبرلز لیفٹ کے لوگ ہیں یہ لاوارث نہیں ہیں، بلکہ ان کے وارث پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس، عدالتوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہیں سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یہیں سے ان کو ایوارڈز ملتے ہیں. میں ریکمینڈ کروں گا شعور میڈیا کی ایک ڈاکومنٹری کی کہ ایمان مزاری کو یہ جو ایوارڈ ملا تھا یہ کیسے ملا تھا. یہ کردار ہے ایمان مزاری. ان کی والدہ ہیں شیری مزاری، جو کہ پاکستان میں منسٹر آف ہیومن رائٹس رہ چکی ہیں. شیری مزاری نے بھی اپنی بیٹی کو مغربی تعلیم اور طرز زندگی کا ماحول دیا. ایمان مزاری نے یونیورسٹی آف ایڈنبرگ سے اپنی تعلیم مکمل کی. تعلیم سب سے زیادہ پر اثر سافٹ پاور ہوتی ہے، اور اسی لیے امریکہ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک اربوں ڈالرز کی اسکالرشپس دنیا بھر میں آفر کرتے ہیں. ایمان مزاری کی سوچ بھی بدل گئی، اس کا ورلڈ ویو، عقیدہ، سب کچھ بدل گیا، اور وہ دشمنوں کی دوست بن گئی. آزادی، میرا جسم میری مرضی جیسے نعروں سے متاثر ہو گئی، اور اس نے لبرل طرز زندگی کو اختیار کر لیا. محدود حد تک نشہ کرنے کو درست قرار دیا، یہاں تک کہ ہم جنس پرست شادی کی بھی حمایت کی. ایمان مزاری خود کو ایک ہیومن رائٹس وکیل کے طور پر متعارف کراتی ہیں، لیکن ہیومن رائٹس کے دفاع میں وہ کن چیزوں کے سامنے ہیں؟ اسلامی قوانین کے خلاف، پاکستان کی سلامتی کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی سوسائٹی کے خلاف. ان کے خیالات اور مشن ان کی اپنی ٹویٹ سے ہی واضح ہیں. وہ ریاست پاکستان سے اسلام کو نکالنے کی حمایت کرتی ہیں. وہ پاکستان کو لامذہب سیکولر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ پاکستان کی سلامتی کے اداروں کے خلاف زہر اگلنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی. فوج کا کردار اس ملک میں رہا ہے وہ ایک کالا کردار ہے، بہت گھٹیا کردار ہے. سیاست 70 سالوں سے نیریٹو بیچ رہے ہیں، پتلونے اتروا کے آگے واپس ملک میں. وہ باقاعدہ اسلامی قوانین، خاص طور پر قانون ناموس رسالت کے خلاف مہم چلا رہی ہے. پورے پاکستان میں 400 ملزمان کو آزاد کرانے کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ کرنے والی ایمان مزاری کا جھکاؤ قانون ناموس رسالت کی مخالفت میں اتنا زیادہ واضح ہے کہ اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں ہماری عدلیہ اور ججز کو یہ باعث نظر نہیں آتی. ایمان مزاری شروع سے ہی قانون ناموس رسالت کے خلاف ایک تحریک برپا کیے ہوئے ہے. وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی نمائندہ ہے، اور اس قانون کے تحت گستاخوں کو سزا دینے کو ظلم سمجھتی ہے. یہ دیکھیں ان کی ٹویٹس. سویڈش پولیٹیشین اور یورپی پارلیمنٹ کے ممبر چارلی وائمر نے ایک ٹویٹ کی جس میں کامیابی کا نعرہ لگا کر لکھا کہ یورپی یونین کی پارلیمنٹ نے پاکستان پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ GSP+ کے لیے پاکستان کی اہلیت پر نظر ثانی کرے گی. گورے کی اس دھمکی کو ایمان مزاری نے ری ٹویٹ کیا اور لکھا کہ پاکستان نے ہیومن رائٹس اور GSP+ کے معیارات کو پورا نہیں کیا اور اس کی اہلیت کو دوبارہ دیکھنا چاہیے. خاص طور پر یہاں آزادی اظہار کو دبانے، عورتوں اور اقلیتوں کے خلاف ناموس رسالت کے قوانین کو بطور ہتھیار استعمال کرنے اور لوگوں کو جبری طور پر غائب کرنے پر سوال کرنا چاہیے. اب ذرا غور سے دیکھیں. پاکستان اسلام اور اسلامی قوانین کو بدنام کرنے کے لیے بلاسفیمی بزنس کے نام سے کھیل شروع کرنے کے انعام میں ایمان مزاری کو جون 2025 میں ناروے بلا کر ایوارڈ سے نوازا گیا. She's shown that the legal profession can be a viable avenue for justice and systemic change, even in hybrid regimes. Into the false prosecution of more than 400 children under Pakistan's controversial blasphemy laws, a sensitive matter that often sparks mob violence and lynching in Pakistan. The Wexford Young Inspiration Award 2025 goes to Iman Mazari Hazim. یہ کس چیز کا ایوارڈ ہے؟ فریڈم آف ایکسپریشن کا، یعنی آزادی اظہار کا، کیونکہ اس نے گستاخی کے ملزمان کی حمایت میں ہائی رسک کیس لیا ہے. ایوارڈ کس نے دیا؟ ورلڈ ایکسپریشن فورم. ورلڈ ایکسپریشن فورم کا سربراہ کون ہے؟ میڈس نگارڈ. یہ میڈس نگارڈ کون ہے؟ بدنام زمانہ گستاخ رسول سلمان رشدی ملعون کی کتاب شیطانی آیات کو پبلش کرنے والے ادارے کا مالک. اس کا باپ ولیم نگارڈ اس وقت بھی سلمان رشدی ملعون کا ساتھی تھا. ایران کے سپریم لیڈر خمینی نے ان سب کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا تھا. اب دیکھیں کہ کس کے ہاتھوں ایوارڈ دلوایا گیا. یہ عورت کون ہے؟
یہ ہے ماریا ریسا. یہ نہ صرف LGBT یعنی ہم جنس پرستی کی حامی ہے بلکہ خود بھی ہم جنس پرست عورت یعنی لیسبین ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ اس میں ایوارڈ لینے والی ایمان مزاری کا کیا قصور، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمان مزاری بھی ہم جنس پرست شادی کی قائل ہے اور ماضی میں اس کی ہم جنس پرستی کی خبریں زبان زد عام ہو چکی ہیں. یہ ٹویٹ ایمان مزاری نے اس وقت کی جب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی انتظامیہ نے ایک آفس آرڈر جاری کیا تھا جس میں حکم تھا کہ خواتین کے ہاسٹل میں ایک بستر پر 2 لڑکیاں ساتھ نہیں سو سکتی. ایمان مزاری نے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں بہت سارے بیمار ذہن موجود ہیں جو پاکستان کو پتھر کے دور میں بھیجنا چاہتے ہیں. یعنی ان کو برا لگا کہ ایک بستر پر ایک چادر میں 2 لڑکیوں کو ساتھ سونے اور لیٹنے سے کیوں منع کیا گیا ہے. اس سے زیادہ اوپن اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک طرف ایمان مزاری اور پورا سیکولر لبرل بے دین طبقہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی، ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرتا. لیکن جب ہم نے دیکھا تو یہ نیٹ ورک کچھ اور ہی ثبوت پیش کر رہا ہے. یہ ہے فرنٹ لائن ڈیفینڈرز. جی ایک انٹرنیشنل NGO ہے جو چلائی جاتی ہے مغرب سے. یہ تنظیم کھل کر ایمان مزاری کو سپورٹ کرتی ہے. اور اب ایک بات پھر دیکھیں، نیٹ ورکنگ. یہی فرنٹ لائن ڈیفینڈر ہے جس نے پاکستان میں سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد پھیلانے والے بھینسا موچی جیسے پیجز چلانے والے ملعون عاصم سعید کو سپورٹ کیا. فرنٹ لائن ڈیفینڈرز نے پاکستان کی مخالفت کرنے والے، پاکستانی اداروں کے خلاف سرگرمیاں کرنے والے، اسلام کے خلاف کام کرنے والے سیکولر لبرل ایتھیسٹ عناصر کو سپورٹ کیا ہوا ہے. اب یہ سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ اصل نیٹ ورک کیا ہے اور ان کے مقاصد قانون ناموس رسالت کے بارے میں کیا ہیں. اسی فرنٹ لائن ڈیفینڈرز کو سپورٹ کرتی ہیں ایمان مزاری. اب دیکھیں کہ فرنٹ لائن ڈیفینڈرز کو چلانے کے لیے اثاثے اور ڈونیشن دینے والا کون ہے. یہ نام ہے اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن. اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن ایک NGO ہے جس کا مالک ہے جارج سوروس. جارج سوروس کا کام کیا ہے؟ یہ امریکہ کی سافٹ پاور کو ساری دنیا میں لانچ کرتا ہے تاکہ لوگوں کی فکر اور عقیدے کو بدلا جائے، بلکہ کئی ممالک کی حکومتوں کو بدلنے یعنی ریجیم چینج کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے.